أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وآله وبارك وسلم. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، نصیحت تو کیا کرنی ہے، آپ کو ایک شعر سنا دیتا ہوں۔ ایک شاعر کہتا ہے، میرے کمال کو کبھی آتا زوال نہیں، میرے کمال کو کبھی آتا زوال نہیں، کمال یہ ہے کہ مجھ میں کوئی کمال نہیں۔ آپ سبحان اللہ سمجھ کے کہا ویسے ہی کریں۔ سبحان اللہ۔ کہنے والا کہہ رہا ہے کہ میرے اندر ایک کمال ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ وہ کیا ہے کہ میں بے کمال ہوں، میرے اندر کوئی خوبی نہیں ہے۔ یہ چیز درجہ یقین تک پہنچ جائے، یہ حق تعالی شان کے قریب ہونے کی نشانی ہے۔ قرب الہی اسی کو حاصل ہوتا ہے جو اپنے آپ کو مٹاتا ہے، فنا کرتا ہے۔ ہمارے بزرگوں میں امام ربانی مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ بہت بڑے عالم، بہت بڑے اللہ والے، حدیث میں، تفسیر میں، فقہ میں، تصوف میں امام تھے، بہت بڑی ہستی تھی۔ ایک زمانے میں حضرت بدعات کی تردید کر رہے تھے۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ حضرت سختی بہت کرتے ہیں، جب کسی برائی کو مٹانا ہو تو سختی بھی کرنی پڑتی ہے، کرتے تھے، سختی سے روکتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے محتمم مولانا محمد احمد صاحب حضرت قاسم ننوتوی کے جو بیٹے تھے، وہ بھی اس قسم کی بات کرتے کہ حضرت گنگوئی کو اتنی سختی نہیں کرنی چاہیے، تو انہیں کو خواب آئے۔ سید طائفہ حضرت حاجی عبداللہ مہاجر مکی حضرت گنگوئی کے پیر اور شیخ وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت گنگوہی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور خود سرور کائنات فخر موجودات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرمائے۔ تینوں کی اکٹھی زیارت ہوئی۔ آواز ٹھیک آ رہی؟ گل کوئی سمجھ تو نہیں آ رہی؟ اکٹھی زیارت ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، مولانا محمد احمد صاحب جو کہا کرتے کہ حضرت گنگوہی سختی کرتے ہیں، فرمانے لگے حاجی صاحب کو کہا، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ، حاجی صاحب یہ جو کہتے ہیں حق کہتے ہیں۔ حضرت گنگوہی کے بارے میں فرمایا تو مولانا محمد صاحب کا وہ اشکال دور ہو گیا۔ ایک دفعہ خود حضرت گنگوہی کو خواب آیا، حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بابرکت کی ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت گنگوہی سے 100 سوالات کیے، ہر سوال کا جواب نہایت ادب سے عرض کیا۔ ہر جواب پر حضور نے فرمایا صدقتا، تم ٹھیک کہتے ہو۔ صبح کو حضرت گنگوہی اپنے احباب میں بیٹھے تھے، فرمان لگے رات کی خواب کا اثر یہ ہے اب ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، میں ایک طرف ہوں، مجھے یقین ہوگا حق میرے ساتھ ہے۔ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 بار تصدیق فرمائی، بہت بڑی ہستی تھی۔
جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، مجھے ایک دفعہ لیٹے ہوئے تکان تھی، سفر سے شاید آئے تھے، ساتھی دبا رہے تھے، کوئی پاؤں دبا رہا تھا، کوئی ہاتھ دبا رہا تھا، خدمت کر رہے تھے۔ ایک میاں جی جو حضرت کے بچپن کے ساتھی تھے، جس کو اسی پنجابی کہتے ہیں لنگوٹیا یار، بچپن کے ساتھی، وہ بے تکلف ہوتے ہیں۔ اس نے کہا اس کا مولوی صاحب آپ بڑے خوش ہو رہے ہوں، خود لیٹے ہی ہو، کوئی ہاتھ دبا رہا ہے، کوئی سر دبا رہا ہے، کوئی پاؤں دبا رہا ہے، بڑے خوش ہو رہے ہوں۔ حضرت گنگوہی جس کا جواب بہت خوب دیا، فرمانے لگے میاں جی میں خوش تو ہو رہا ہوں اس لیے کہ ان کے دبانے سے میری تھکن دور ہو رہی، تھکاوٹ دور ہو رہی، لیکن الحمدللہ ان دبانے والوں میں سے کسی سے اپنے آپ کو اچھا نہیں سمجھتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اتنی اونچی ہستی ہے، لیکن اپنے دبانے والے خادموں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں ان سے اچھا نہیں۔ اور ایک مرتبہ بڑی عجیب بات فرمائی، قسم کھا کے فرمایا، اپنے مریدوں سے کہہ رہے، شاگردوں سے کہہ رہے، قسم کھا کے کہ تم مجھ سے اچھے ہو۔ یہ قسم وہ کھا سکتا ہے جس کو یقین ہو، یعنی ایسے فنا تھے، مٹے ہوئے تھے کہ یوں سمجھتے کہ سارے مجھ سے اچھے ہیں، سب سے زیادہ گناہگار میں ہوں۔ اور یہ ادا کہ میں گناہگار ہوں، سب مجھ سے بہتر ہے، یہ ادا حق تعالی شانہ کو، اللہ میاں کو بہت پسند ہے۔ جامعہ رشیدیہ صاحبہ کہ شیخ الحدیث مولانا محمد عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ شاہ عبد القادر رائی پوری دو خلفاء میں سے تھے۔ وہ یہ بات سمجھانے کے لیے کہ اللہ کو عاجزی انکساری بہت پسند ہے، ایک مثال دیتے تھے۔ فرماتے آپ کنوؤں کی بالٹوں کی پیٹی لے لیں، اپنے کسی بزرگ کو ملنے جا رہے ہیں کہ یہ ہدیہ ان کو پیش کروں گا، اور وہ جو بزرگ ہے ان کا اپنا بہت بڑا باغ ہے، منو کنو روز ہی اترتے ہیں، تو تمہاری پیٹی کی قدر نہیں ہوگی، یہ تو وہاں بہت ہے پہلے۔ اگر ایسی چیز لے کے جائیں گے جو وہاں نہیں ہے تو تمہارے ہدیے کی بہت قدر ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ فرمایا بڑائیاں کبریائیاں عظمتیں تو اللہ کے پاس بہت ہے، اللہ ہے ہی بڑے، کیا عرض کروں؟ ان کی بڑائی کے بارے میں ایک بات یاد آئی۔ اللہ، ایک بزرگ گزرے حضرت مولانا شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ اللہ اکبر۔ وہ ایک بات فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں نے یہ تو سنا ہوگا کہ کوئی شخص زندگی بھر عبادت کرے، ریاضت کرے، محنت کرے، شب بیداری کرے، روزے رکھے، سارے احکام پورے کرے، ذکر کرے، تبلیغ کرے، جہاد کرے، خون میں لت پت ہو جائے، اللہ میں یہ فرما دے چلو ہم نے تمہارا عمل قبول فرما لیا، تو اللہ کا بہت بڑا احسان، اس لیے کہ اللہ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں، ان کا قبول فرما لینا بہت بڑا ہمارا اعزاز ہے، اور ہماری عبادت اس لائق بھی نہیں کہ وہاں قبول ہو، وہ قبول فرما لیں جس کو ذرہ نوازی کہتے ہیں۔ تو فرمایا یہ بات تم نے سنی ہوگی کہ اللہ اگر آخر میں یہ کہتے ہیں چلو ہم نے تمہارا عمل قبول کر لیا تو بہت بڑا احسان ہو گیا۔ فرمایا میں اور بات کہتا ہوں، ایک آدمی زندگی بھر میں لہدہ کرے، محنت کرے، ریاضت کرے، ذکر کرے، تلاوت کرے، شب بیداری کرے، روزے رکھے، جہاد کرے، شہید ہو جائے، آخر میں اللہ نے یہ کہہ دے کہ تمہارا کوئی عمل قبول نہیں، فرمایا یہ بھی بڑا احسان ہے۔ یہ بات سمجھ نہیں آئی ہوگی آپ لوگوں کو؟ اللہ یہ کہہ دے کہ تمہارا کوئی عمل قبول نہیں تو یہ بھی بہت بڑا بدلہ مل گیا۔ کیوں بلا؟ تو اتنے بڑے ہو کر بولے تو ہیں، اللہ کی ذات بہت بڑے ہیں، ان کی شان عظمت بہت اونچی ہے، ہمارے تصورات سے اونچی ہے، اللہ پاک بہت بڑے، کیا دو اللہ ہو۔
تو اللہ پاک اتنے بڑے ہو کر متوجہ تو ہوئے، ہمیں دیکھ تو لیا، ہماری بات کو دیکھ لیا اور بول بھی پڑے کہ چلو ہم نے قبول نہیں کیا، یہ کہہ دیا، یہ بھی ان کا بڑا احسان۔ تو اللہ کی ذات بہت بڑی ذات ہے۔ اللہ اکبر، کیا کہہ رہا ہے عبداللہ صاحب؟ صحیح بات ہے۔ ہاں، تو یہ عاجزی انکساری کی بندہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے، گناہگار سمجھے، خطا کار سمجھے، ہر مسلمان کو اپنے سے بہتر سمجھے، یہ چیز، یہ ادا اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو فرمایا کہ یہ پیٹی کی نوری لے گئے آپ ایسے بزرگ کے پاس، استاد ہیں، شیخ ہیں، ماں باپ ہیں، ان کا اپنا باغ بہت بڑا ہے، منوں روزانہ کنو اترتے ہیں، تو تمہاری کنو کی پیٹی کی قدر نہیں ہوگی۔ اگر ایسی چیز لے گئے جیسے مثلا وہاں حلوہ نہیں ملتا، سوڑ حلوہ لے گئے آپ بڑا بہترین بڑھا کے، تو اس کی قدر ہوگی، جو وہاں ملتا نہیں، وہ حلوے سے تو بڑے توجہ، کیا بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حلوہ مولوی بہت کھاتے ہیں، مولوی کہتے ہیں کہ بریلوی بہت کھاتے ہیں، میں کہتا ہوں دونوں بہت کھاتے ہیں، حلوہ سارے کھاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ حلوہ ایسی گاڑی ہے جس کو سٹارٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ زبان پر رکھیں گے وہ پیٹ کو چلا جائے مناسبت سے شرف پوری کا تذکرہ، شیر محمد شرف پوری کا تذکرہ ہے کچھ سمجھ آئی؟ جی جی، حلوہ سمجھ آیا؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ایک شاعر نے حلوے پر ایک شعر کہا ہے، تو شروع میں نے شعر ہی پڑھا ہے، اس لیے شعروں میں بات کرنی ہے تھوڑی سی۔ شاعر کہتا ہے حلوے دا دریا ہوئے، ایک دو پلیٹا نہیں، حلوے دا دریا ہوئے تے بیڑی ہوئے ڈوئی، اور ڈوئی سے بڑے چمچ لاگے، حلوے دا دریا ہوئے تو بیڑی ہوئے ڈوئی، کھانے والا میں ہوا شالا ہور نہ ہوئے کوئی۔ اتنا بڑا کنجوس بھی کوئی نہیں ہوگا جس کے پاس دریا ہے اور ایک پلیٹ دینے کے لیے تیار ہے۔ شمائل ترمذی کی حدیث ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلواء والعسل۔ یہ حلوے کی ویسے نہیں بات کی، ویسے عربی ضابطے میں بات ہے، جہاں حلوے سے ایسی بات نہیں ہے۔ عربی پڑھنے والے جانتے ہیں جس آخر میں حمزہ ہو تو پیچھے بند ہوتی ہے، کیا کہہ جاتا ہے اس کو۔ اس حدیث کا معنی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حلوے کو اور شہد کو پسند کرتے ہیں۔ اس حدیث کے دو ترجمے کیے گئے ہیں، ایک ہے کہ حضور میٹھے کو پسند کرتے تھے، حلوہ کا معنی میٹھی شہد، جیسے بعضوں کو نمک پسند ہوتا ہے، بعضوں کو میٹھا پسند ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا معنی وہی ہے کہ حلوے کا یہی معنی ہے جو حلوہ آج بنایا جاتا ہے، یہ سوجی کا آپ بناتے ہیں، یہی معنی۔ اور سب سے پہلے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کو حلوہ بنا کے کھلایا۔ سبحان اللہ۔ طرز کر رہا تھا مولانا عبداللہ جابر اشتی والے یہ فرماتے ہیں کہ بھئی عظمتیں تو اللہ کے پاس بہت ہے، کبریائی بہت ہے، بڑائی ہی بڑائی ہے، وہاں جھکنا، نیچا ہونا، پست ہونا، چھوٹا ہونا عاجزی نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں یہ چیز نہیں، اللہ بڑے ہیں، تو وہاں چونکہ یہ عاجزی انکساری نہیں ہے، تو جو بندہ عاجزی انکساری کا ہدیہ لے کے جائے گا اللہ مجھے اس پر بہت خوش ہوں گے۔ سبحان۔ اور یہ عاجزی انکساری اولیاء اللہ کی صحبت سے پیدا ہوتی ہے، ذکر الہی کی کثرت سے پیدا ہوتی ہے۔ ہم وہی کا عرض کیا آپ سے، عاجزی کا حال کیا اپنے مریدوں کا رہے قسم کھا گئی تو مجھ سے اچھے۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم،
1200 کتابوں کے مصنف ہیں، سینکڑوں اولیاء اللہ ان کی تربیت سے تیار ہوئے، آج تک ان کا فیض جاری ہے۔ ان کے خلفاء کے خلفاء ان کی کتابیں، ان کا بھیجتی ذکر، ان کے ملفوظات، ان کی حفاظات یومیہ اور ان کی دیگر کتابیں، خصوصاً قرآن پاک کی تفسیر بیان القرآن عظیم الشان کتاب ہے۔ جب چھپ کے آئی ہے، حضرت علامہ نور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جو دارالدیوبند کے شیخ الحدیث تھے، انہوں نے اس کا مطالعہ فرمایا۔ شاہ صاحب کو جانتے بھی ہو، علامہ نور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، علماء نے لکھا ہے کہ 500 سال کے بعد اتنا بڑا عالم پیدا ہوا ہے۔ روحانیت کا عالم یہ ہے کہ لوگ ان کا چہرہ دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے، چہرے پر ایسا نور تھا۔ ملتان ریلوے اسٹیشن پر ہنس بیٹھے ہوئے گاڑی کے انتظار میں، اسٹیشن ماسٹر دورہ پاس سے، وہ ہندو تھا، اس نے پاکستان نہیں بنا تھا، اس وقت کی بات ہے۔ اس اسٹیشن ماسٹر گزرتے ہوئے ہنس کے چہرے پر اس کی نگاہ پڑی، اس نے شاہ صاحب کے چہرے میں پتہ نہیں کیا دیکھا، سارے خاندان کو لا کر حضرت کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ بات نہیں سنی، محاسن اسلام نہیں سنے، فضائل نہیں سنے، صرف چہرہ دیکھ کر مسلمان، ایسی شخصیت۔ ہمارے مرشد پاک حسن بہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف ان سے پڑھی ہے دارالدیوبند میں، عرض فرماتے تھے کہ شاہ صاحب ایسی ہستی تھے، ہر رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوتی، ہر رات۔ اللہ رحمۃ اللہ پر نازل فرمائے۔ انہوں نے ہستانوی کی بیان قرآن پڑھی، فرمایا کہ میں علماء کو، طلباء کو اردو کتابیں پڑھنے سے منع کرتا تھا کہ اردو میں علم نہیں ہے، علم عربی کتابوں میں ہے، لیکن آج سے میں نے رائے بدل لی کہ اردو میں بھی علم ہے اور وہ ہستانوی کی بیان قرآن میں ہے۔ جب یہ بات ہستانوی کو پہنچی کہ شاہ صاحب نے تفسیر کے بارے میں فرمایا شاہ صاحب کے اس بات کے فرمانے سے اب مجھے کسی کی تقریر تصدیق کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے وہ بہت کافی ہے۔ تو ہستانوی بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے، مریدوں پر سختی کرتے تھے، اور بزرگ دو طرح کے ہوتے ہیں، جلالی بھی ہوتے ہیں، جلالی بھی ہوتے ہیں۔ جلالی تو اپنے کام دیکھو، کبھی دیکھو تو ہوش آ جائے جلالی پیر کیسے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمارے ہسبینڈ رحمہ اللہ جبالی جلالی دونوں شان میں تھی، تربیت میں کبھی سختی نہیں کرتے تھے، کبھی تو سختی کرتے تھے، کبھی بہت ہی عجیب انداز ہوتا تھا۔ حضرت لیٹے ہوئے دوپہر کا وقت گرمیوں میں آرام فرمانے لگے، ہم لوگ دبا رہے تھے، تو جب کبھی بھی ایسا ہوا حضرت سے عرض کرتے ہیں فلاں بیماری معلوم ہوتی ہے، روحانی بیماری، ذرا سی آنکھ بند کرتے تھے، کھولتے تھے تو بیماری ختم ہو جاتی۔ یہ شان تھی ان کی ماشاءاللہ۔ اللہ جنات بھی لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، عام لوگوں کے عملیات سے بھی نہیں جاتے۔ حضرت بہلوی فرماتے تھے سائیں عبداللہ علیہ السلام آکھیں بحرت کا سلام کرتے جنات بھاگ جاتے تھے، بہت لوگوں کو اس سے فائدہ ہو گیا۔ ہمارے حضرت شاہ صاحب حضرت ڈاکٹر سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، ان کے پاس کچھ لوگ آئے کہ ہمارے گھر میں جنات کی بہت شرارت ہے، بہت شور کر، بڑا کھڑکا کر دے، پنجابی کھڑکا۔ حضرت نے ایک تعویذ دیا کہ اوپر کوٹھے کے اوپر تو دو اینٹوں کے درمیان رکھ دیا، جنات مار دے، کبھی شکایت نہیں۔ حضرت وفات والے شاہ صاحب تو گھر والوں نے دیکھا کہ تعویذ پر کیا لکھا ہے، کیسا تعویذ ہے۔ تعویذ کھولا تو اس پر شاہ صاحب نے اپنا ٹیلی فون نمبر لکھا ہوا تھا اور اپنا نام لکھا ہوا تھا۔ تیسری سطر یہ تھی کہ مجھ سے رابطہ کریں۔
جو روحانیت والے لوگ ہوتے ہیں ان کو عملیات پڑھنے کی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کی نظر اور توجہ کافی ہو جاتی ہے۔ اللہ تو استادی جلالی ضرورت حسبی بھی کبھی کبھی جلال کرتے ہیں، جلال کی باتوں میں سرانی ہے۔ مجھے خود صاحب واقعہ نے بات سنائی کہ حسب رحمۃ اللہ علیہ گھر سے مسجد کی طرف نماز کے لیے تشریف لا رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا مجھے فلاں لڑکے سے عشق ہو گیا، وہ عشق بھی ہو جاتا پتا تھا نہیں، فلاں لڑکے سے عشق ہو گیا۔ حضرت نے اس کو نا ایک ڈانٹ پلائی، وہ کہتے ہیں میری پاؤں سے زمین نکل گئی، لیکن اللہ نے اسی وقت مجھے پاک کر دیا۔ سبحان تو اولیاء اللہ کے جمال ہو جلال ہو دونوں میں خیر ہے، اس لیے یہ جو کرتے ہیں اللہ کی الہام سے کرتے ہیں، جو کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ اس نسبت کی برکت سے جمالی بزرگوں سے بھی اولیاء اللہ تیار ہوئے، جلالی بزرگوں سے بھی تیار ہوئے۔ حسانی رحمۃ اللہ علیہ کے جلال کی بات کر رہا تھا، ایک شخص آیا، اللہ کہنے لگا حضرت مجھے زنا کی بڑی عادت ہے، چھوٹتا نہیں۔ حضرت دے تھپڑ مارا اس کے منہ پر، وہ اٹھ کے بھاگ گیا۔ ٹیلی فون کا دور نہیں تھا، گھر جا کے دوسرے شہر کا آدمی نے وہاں گھر جا کے خط لکھا کہ حضرت جب آپ نے تھپڑ مارا ہے مجھے بڑا غصہ آیا، خطرہ ہوا کہ میں بھی شاید یہی کام کر دوں، بدلہ لے لوں، اس سے آپ کی بے ادبی ہو جائے گی، اس لیے میں بغیر اجازت کے بھاگ گیا ہوں۔ لیکن تھپڑ کا اثر یہ ہوا ہے کہ اللہ نے مجھے اس گناہ سے پاک کروا دیا۔ سبحان جلال کا فائدہ ہوا نا، جمال سے بھی ایسے ہوتا۔ شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ، سبحان یہ بھی دارالدیوبند کے شیخ الحدیث ہیں، 17 سال مدینہ شریف میں رہے، 17 سال روزہ اطہر کے قریب بیٹھ کر مسجد کے اندر درس حدیث دیا ہے۔ اللہ اکبر، صلاۃ والسلام پیش کر کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اندر سے آواز آئی جو قریب لوگوں نے بھی سنا، وعلیکم السلام یا ولدی، اے بیٹے وعلیکم السلام، کیونکہ حضور سادات میں سے ہے حضرت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کی اولاد ہے، اس لیے فرمایا یا ولدی، بیٹا کا۔ مولانا مشتاق کے بیٹے بھی کہتے ہیں کہ میں پاس ہی کھڑا تھا، میں نے یہ آواز روزہ تجارتی خود سنی، اللہ لیکن میں مولانا حسین کو جانتا ہوں کہ بھی کون ہے۔ وہ جب یہ آواز جلدی سے کھسک کے نکل کے پائے، کہتے میں ان کے پیچھے پیچھے گیا تو مولانا حبیب اللہ صاحب گھر داخل ہوئے، معلوم مولانا حبیب اللہ کے بیٹے وہ مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ درس حدیث سے بس نبی میں بیٹھے، فارغ ہو کے بیٹھے، 25 آپ کے شاگرد بیٹھے، 26 میں خود تھے۔ ایک کاشغر کا طالب علم آیا، کالج کا، اس نے آ کے حضرت سے سوال کیا کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں زندہ ہے، ہر پیغمبر ہر نبی اپنی قبر میں زندہ ہے۔ تو حضور تو انبیاء کے بھی سردار، وہ نہ مانا، انکار کیا اس نے۔ حضرت نے فرمایا وضو کر کے آؤ، اس کو سمجھایا دلائل سے، لیکن وہ مانا نہیں۔ وضو کر کے آیا، پھر مراقبہ کرو سارے لوگ، تو 25 26 27 افراد ہو گئے، سب نے مراقبہ کیا۔ تھوڑی دیر مراقبہ، سر اٹھایا اس مدنی نے، سب سے کہا بھی سر اٹھاؤ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف دیکھو۔ سب نے ایسے دیکھا تو کیا دیکھا؟ سارے پردے ہٹ گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ سلامت تشریف فرمائے۔ اس درجے کے بزرگ تھے بہت جمالی، بہت جمالی، کیا بتاؤں آپ کو، مریدوں کے جوتے سیدھے کر دیتے تھے، مریدوں کے بیت الخلاء صاف کر دیتے تھے، بیت الخلاء پڑی گندگی اٹھا کر باہر تہجد سے پہلے پھینکا۔ یہ فلش سسٹم اس وقت نہیں تھا، گندگی پڑی رہتی تھی،
اور گھروں میں ایک وقت 24 گھنٹے میں ایک عیسائی آ کے رکھ دیتے تھے. اللہ اکبر. بہت اونچی ہستی تھے, اللہ کروڑوں رحمتیں ان پر نازل فرمائے. تو اس گھر کو جلالی بہت تھے. حضرت تھانوی جلالی تھے, دونوں ایک وقت کے بزرگ ہیں, ایک زمانے میں. تو حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ جلالی تھے, جو حکم دیتے تھے اس کی کبھی واپسی نہیں ہوتی تھی, سختی تھی مزاج میں. جرمنی سے 2 مہمان آئے, ایک مسلمان تھا اور ایک غیر مسلم بدھ مت کا قائل تھا. جو مسلمان تھا وہ تو حضرت کا مریدی تھا, دوسرا اس کا دوست تھا, وہ قریب تھا. بڑے ہدایات تحائف لے کے آئے. حضرت کا کمرہ چھت تک بھر گیا ان کے تحفوں ہدایات سے. لیکن جو صحیح اللہ والے ہوتے ہیں, فراڈ نہ ہو, فراڈ تو فراڈ ہے, صحیح اللہ والے بھی ہوتے ہیں, ساری دنیا پاؤں میں ڈال دو اور نظر اٹھا کر ہی دیکھتے ہیں. ان کے دل میں اللہ کی محبت اس طرح بھری ہوتی ہے کسی اور شے کی محبت کی گنجائش نہیں. سمجھائی بات؟ اگر کوئی دنیا کا طالب دیکھو, پیر سمجھ لو, فقیر نہیں ہے. دنیا کا طالب فقیر اللہ والا نہیں ہو سکتا. فقیر کے لفظ ایک بات یاد آ رہی. عبد الحکیم میں ایک بزرگ گزرے, پیر مبارک شاہ. وہ اختلافات سے بالا تھے, بریلوی دیوبندی کے اختلاف اس سے بالا تھے. ان کے بری ہر طرح کے تھے, بریلوی تھے, وہ بھی تھے. لیکن جب 56 مدارس کھولے اور بہت کام کیا. پیر مبارک شاہ صاحب انہوں نے ایک موقع پر فرمایا کہ مجھے سید قطب علی شاہ صاحب کی زیارت تھی خواب میں. وہ پرانے بزرگ لگے سید قطب علی شاہ صاحب. تو میں نے ان سے کہا, پوچھا, آپ کو فقر کا نسخہ بتاؤ. فقر سمجھ, یعنی کس طرح اللہ کا فقیر, اللہ کا ولی انسان بن سکتا ہے. فقر کا نسخہ بتاؤ. تو انہوں نے فرمایا, جکا رکھن نظر دا, آپ کی نظریں ٹھیک نہیں, اس لیے مجھے شعر بھول گیا. جکا رکھن اکھ دا, گھر نہ رکھن ککھ دا, وہ ویسے 1.25 لاکھ دا. میں یہ خواب میں مجھے فرمایا فقیر ولی اللہ بننے کا نسخہ کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو. اور حضور نے بھی یہی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, نگاہوں کو ناپاک کرنے سے دل ناپاک ہو جائے. جب دل ناپاک ہو گیا تو کان بھی ناپاک ہے, زبان بھی ناپاک ہے, ہر عمل ناپاک ہو گیا. جلدی ختم کریں انشاءاللہ. شعر کا مطلب سمجھ لو, آنکھ کو نیچا رکھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے جس آدمی کی نگاہ کسی نامحرم خوبصورت عورت پر پڑ جائے اور وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے اپنی نگاہ کو پاک کر کے نیچا کر لے, اللہ میاں اس کو ایمان کی لذت و حلاوت نصیب فرمائے. اور یہ حلاوت لذت ایسی ہے, ملا علی کائی لکھتے ہیں, یہ حلاوت نگاہ کو پاک رکھنے والے کے دل میں داخل ہو جاتی ہے, لا تخرج ابدا, پھر کبھی نکلتی نہیں. کیا معنی ہے؟ اس حلاوت ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے گا, اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. نگاہوں کو پاک رکھنے سے. گھر نہ رکھو کا کھدا, تو گھر میں مال دول جمع نہ کرو, اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اگر یہ 2 کام صحیح معنی میں ہو گئے تو ہو پیسے 1.25 لاکھ دا. ہاتھی زندہ لکھدا, مردہ ہاتھی 1.25 لاکھ دا, مشہور جو ہے. سمجھائی جی. پھر ولایت مل جائے گی. تو مال کھینچنے والا جو مسئلہ ہے یہ ولایت کے منافی ہے, یاد رکھو. جو مال کھینچنے کی نیت سے کام کرتا ہے ولی نہیں ہے, دھوکہ ہے.
ہمارے ہستولا شفیع تھانوی رحمۃ اللہ کے پاس ایک بڑا لین لاٹ آیا، بیعت ہو گیا، بیعت ہونے کے بعد اس نے 1 لاکھ روپیہ ہدیہ پیش کیا۔ 1 لاکھ اس دور کا 1 کھرب روپیہ ہوگا آج کا، تو سن بھی رہے۔ حضرت نے فرمایا 13 لاکھ کا منظور ہے۔ اس نے بڑا اصرار کیا، فرمایا نہیں۔ اسے ایک پرچی لکھی، اس میں لکھا حضرت میں بڑی عقیدت سے 1 لاکھ روپیہ ہدیہ پیش کر رہا ہوں، آپ کو ایسا مرید نہیں ملے گا جو 1 لاکھ روپیہ ہدیہ پیش کرے۔ بات کسی درجے میں ٹھیک، لیکن اولیاء اللہ کی جو نگاہ اوپر ہوتی ہے، اللہ اکبر، ان کے دلوں میں مال کی عظمت نہیں ہوتی، اللہ کی عظمت ہوتی ہے۔ حسابی نے اسی پرچی کی پشت پہ لکھ دیا، تمہارا 1 لاکھ کا منظور ہے، تمہیں ایسا پیر نہیں ملے گا جو 1 لاکھ کو ٹکرا۔ تو حضرت نے وہ 2 مہمان جو آئے تھے، 2 مہمان جرمنی کا، ایک اس میں غیر مسلمان، حضرت کو پتہ نہیں کشف ہو گیا کہ اپنے ہدیے کو بہت بڑا سمجھ رہے ہیں۔ فرمایا ان کا سامان خانقاہ سے باہر پھینک، ان دونوں کو خانقاہ سے نکال دو۔ وہاں جو حکم آتا تھا پورے کرنا ہوتا تھا، سامان ان بیچاروں کو باہر پھینک دیا، دونوں کا نکل جاؤ، ہم دونوں کو نکال دیا۔ خادموں نے جاتے ہوئے خادم کہتا ہے جو غیر مسلم تھا اپنے مسلمان ساتھی سے، بھی تم جاؤ میں 3 دن یہاں ٹھہروں۔ حضرت نے خادم بھی کھڑے تھے، مجھے تم 3 دن کیوں ٹھہرو گے؟ انہوں نے کہا یہ تمہارا جو بابا ہے نا، اس کا دماغ خراب ہے، اس کے دماغ میں خلل ہے۔ ہم بڑی عقیدت سے آئے ہیں، ہدایہ پیش کیا ہے، کوئی گستاخی نہیں کی، کوئی اختلاف نہیں کیا، اور حکم دے دیا بیٹھے بیٹھے کے نکال دو باہر، ان کو تمام باہر پھینک دو۔ یہ وہی کیسا ہے اس کا دماغ خراب ہو؟ تمہارے بابے کے دماغ میں کوئی گڑبڑ ہے، میں 3 دن ٹھہر کے اس بابے کا دماغ دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ ٹھہرنا بھی اجازت کے ساتھ ہوتا تھا۔ خاتمہ نے حسابی رحمۃ اللہ کے پاس ساری بات ختم کر لی کہ وہ کہتے ہیں آپ کا دماغ خراب، 3 دن ٹھہر کے آپ کا دماغ نہیں کھڑا۔ اس نے فرمایا بڑی خوشی سے ٹھہرے، اگر کوئی دنیا کا آدمی ہوتا جوتی موجودے مارتا اس کے۔ حضرت فرمایا بڑی خوشی سے ٹھہرے، میرا دماغ دیکھے وہ 3 دن ٹھہرا، حضرت کی باتیں سنتا رہا، نشست و برخاست دیکھتا رہا۔ 3 دن میں دماغ کی خرابی کیا محسوس ہوئی؟ تیسرے دن حضرت کے ہاتھ پر اسلام قبول کرے ایسے۔ تو ازگاروں کو مریدوں کی سختی کرتے تھے۔ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں آج کی ساری کی بات، سختی کی ایک بات بہت عجیب فرمائی جو کبھی کسی کے ذہن میں نہ آئی ہو۔ فرمایا جب اپنے مرید پہ سختی کرتا ہوں، مکہ مارتا ہوں، تھپڑ مارتا ہوں، ڈنڈا لگاتا ہوں، جب میں سختی کرتا ہوں اصل میں اس کے دل میں جو روحانی گندگی ہوتی ہے میں اس کو صاف کرتا ہوں، اور گندگی صاف کرنے والا بھنگی ہوتا ہے۔ میں عین اس وقت جب سختی کر رہا ہوتا ہوں اپنے آپ کو اس مسلمان کا بھنگی سمجھتا ہوں۔ اندازہ کریں عاجزی عیسائی اور بھنگی سمجھتے ہو، اور جو عیسائی گندگی اٹھا کے باہر پھینکتے ہیں ان کو بھنگی کہا جاتا ہے۔ جب میں سختی کرتا ہوں دلوں کی گندگی صاف کرتا ہوں، گندگی صاف کرنے والا بھنگی ہوتا ہے، میں اس وقت اپنے آپ کو مسلمان کو بھنگی سمجھتا ہوں۔ اللہ پاک یہ عظیم ساری ہمیں نصیب فرمائے، اللہ کی عظمت ہمارے دلوں میں آئے، ذکر اللہ کی پابندی سے، اولیاء اللہ کی صحبت سے یہ چیزیں نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ ہمیں اس چیز کا اہتمام نصیب فرمائے۔ باتیں کرنے کو میرا جی بہت چاہ رہا ہے، لیکن نماز کا وقت ہوئے لیٹ ہو رہی ہے، اب ذکر کرتے ہیں یا بات نصیب پڑی۔